رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں اور بڑی فضیلتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کو خصوصی سہولیات ملتی ہیں اور اس کے خصوصی انعام دنیائے انسانیت پر ہوتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں اور ان سے انوار و برکات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں عبادات کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ اس ماہ کے آخری عشرے کا اعتکاف مسنون ہے۔ قرآن مجید میں رمضان کی کئی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اور حدیث میں تو رمضان المبارک کے فضائل اتنی کثرت سے آئے ہیں کہ ان کے بیان کرنے کے لیے مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کے فضائل سے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حاضرین سے فرمایا کہ تم لوگ ممبر کے قریب آ جاؤ۔ جب لوگ قریب آ گئے تو آپ ممبر پر چڑھے۔ جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اس کے بعد دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین۔ اس کے بعد تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو بھی فرمایا آمین۔ جب آپ ممبر سے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی بات سنی جو کبھی نہیں سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے جبریل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا لیکن وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ یہ ایک طویل روایت ہے، متعدد کتاب احادیث میں مروی ہے۔ اس حدیث کے دو حصے اور ہیں، لیکن اس کا پہلا حصہ خاص رمضان سے متعلق ہے، اس لیے یہاں اس کا ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر حق تعالی شانو تیری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت فرما دے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے حق تعالی شانو کا بہت بڑا انعام ہے، مگر جب ہی اس انعام کی قدر کی جائے، ورنہ ہم سے محروموں کے لیے ایک مہینے تک رمضان رمضان چلائے جانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے روزے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا دل کے کھوٹ اور وسواس کو دور کرتا ہے۔ آخر کوئی بات تو ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رمضان کے مہینے میں جہاد کے سفر میں باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار افطار کی اجازت فرما دینے کے روزے کا اہتمام فرماتے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً منع فرمانا پڑا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک غزوہ کے سفر میں ایک منزل پر اترے۔ گرمی نہایت سخت تھی اور غربت کی وجہ سے اس قدر کپڑا بھی سب کے پاس نہ تھا کہ دھوپ کی گرمی سے بچاؤ کر لیں۔ بہت سے لوگ اپنے ہاتھ سے آفتاب کی شعاع سے بچتے تھے۔ اس حالت میں بھی بہت سے روزے دار تھے جن سے کھڑے ہو سکنے کا تحمل نہ ہوا اور گر گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت گویا ہمیشہ تمام سال روزے دار ہی رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں روایات میں مختلف انواع کے مختلف فضائل نقل کیے گئے ہیں، جن کا احاطہ تو مجھ جیسے ناکارہ کے امکان سے خارج ہے، لیکن میرا یہ بھی خیال ہے کہ اگر ان کو کچھ تفصیل سے بیان کریں تو سننے والے اکتا جائیں گے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ رمضان المبارک تو اللہ رب العالمین کا عطیہ ہے، لیکن اس عطیے سے بہرہ مند ہونے کی ذمہ داری خود انسان کی ہے، یعنی انسان کو کوشش کر کے اس ماہ مبارک میں اپنی مغفرت کو یقینی بنانے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ ہر شخص کو اپنے طور پر ہر ممکن طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اس کی مغفرت کی شکل پیدا ہو سکے۔ اس نقطۂ نظر سے رمضان المبارک کی مبارک ساعات کو بہت احتیاط اور پورے دھیان سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت ایام کو صحیح طرح سے گزارنے اور ان سے پورا فائدہ اٹھانے کے سلسلے میں قرآن و احادیث میں متعدد ہدایات ہیں۔ لوگ عام طور پر ان ہدایات پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ان کو اگر ترتیب وار دیکھا جائے تو ان ہدایات میں حسب ذیل امور اضافی اہمیت کے ہیں۔
سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت رمضان مبارک کو تلاوت قرآن سے خاص مناسبت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید رمضان المبارک میں ہی نازل ہوا۔ رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پورا قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے۔ اس لیے رمضان کو قرآن سے بڑی مناسبت ہے، اس لیے رمضان المبارک میں کم از کم 3 پارہ یومیہ تلاوت کا معمول بنائیں۔ رمضان میں تلاوت کے لیے کوئی خاص وقت بھی متعین نہ کریں، بلکہ ہر نماز کے بعد حسب سہولت تلاوت کر لیں۔ اس طریقہ قرآن مجید سے شغف اور تعلق میں اضافہ ہوگا، اور اس کے ذریعے اجر کا جو ذخیرہ جمع ہوگا، اس کا اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ اس کو پورے طور پر اللہ رب العالمین کے لیے چھوڑ دیں۔ تلاوت کے وقت ایک بات ہمیشہ ملحوظ رہے کہ قرآن کا مقصد صرف الفاظ کی تلاوت نہیں، بلکہ قرآن مجید کا مفہوم سمجھنا اور اس کی ہدایات کو اپنی زندگی میں شامل کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن اصلاً تو عمل کے لیے نازل ہوا تھا، اس لیے جب تک قرآن کو سمجھا نہ جائے، اس وقت تک گویا نزول قرآن کا مقصد پورا ہوا نہیں۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ تو سمجھ لیں گے، لیکن جو عربی نہیں جانتے وہ پہلی فرصت میں یہ نیت کریں کہ وہ عربی سیکھیں گے تاکہ قرآن مجید کو سمجھ سکیں۔ جب تک عربی نہیں سیکھ پاتے، اس وقت تک قرآن کا ترجمہ پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ کسی معتبر عالم کی نگرانی بھی رکھیں تاکہ فہم قرآن میں کوئی غلطی نہ ہو۔ اس کے بعد صدقات ہیں، اور ضروری کام یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کریں۔ ویسے تو سب کی مدد کریں، لیکن خاص طور پر ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں۔ رمضان المبارک کا ایک نام شہر المواسات یعنی ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں دوسروں کی خبر گیری کرنا اس ماہ کے مقاصد میں سے ہے۔ غریبوں کی خصوصی مدد کے لیے اس مہینہ میں صدقہ الفطر جب واجب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ بہت سے لوگ اس ماہ مبارک میں اپنی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ رمضان المبارک میں دنیا انسانیت کی سب سے بڑی نعمت انسانوں کو ملی، یعنی قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اللہ کی اس عظیم نعمت، اس پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو نہ ہم جانے کن اندھیروں میں کامت کوئیاں مار رہے ہوتے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس پر اس کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں۔ اس کے علاوہ بھی اس کی بے شمار نعمتیں ہیں جو ہم پر ہمہ وقت سایہ کیے ہوئے ہیں۔ خود اللہ کا فرمان ہے کہ اس کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے، اس لیے اس کی تمام نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ شکر عبادت بھی ہے، اور شکر کی وجہ سے نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ شکر کا ایک مطلب یہ ہے کہ زبان سے شکر ادا کریں، ایک مطلب یہ ہے کہ اس نے جس کام کا حکم دیا اس کو بجا لائیں، تیسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعضاء سے کوئی ایسا کام نہ کریں جو اس کی نافرمانی کا سبب ہو۔ اور اس کے بعد نفس کی تربیت ہے۔ رمضان المبارک میں سب سے ضروری کام نفس کی تربیت ہے۔ یہ روزے کے مقاصد میں شامل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، اگر کوئی روزے سے ہو تو اس کو فحش گوئی نہیں کرنی چاہیے، نہ شور و غوغا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں جھگڑا نہیں کروں گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں، ان کو روزے کے ثمرات میں بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے اس پر خصوصی توجہ رہنی چاہیے کہ روزے کے ذریعے ہمارے نفس کی اصلاح ہو، باطن کا تزکیہ ہو، ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، کثر نفسی پیدا ہو، صبر و برداشت کا مادہ پیدا ہو، ہم معاف کرنا سیکھ جائیں۔ ہمارے اندر جتنی یہ صفات پیدا ہوں گی، تقوی کا معیار اس اعتبار سے بلند ہوتا جائے گا، اور روزے کے مقاصد بھی پورے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔